بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آخری گزارش، بیویوں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیویوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اپنے لباسوں پر غور کر کے شریف اور دینداروں کا فیشن اور پہناوا اختیار کرو۔ زینت سے کوئی نہیں روکتا مگر اس کو اللہ تعالیٰ کی پسند اور سنت کے مطابق اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے۔ جب اللہ تعالیٰ تم کو پسند کرے گا تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور درجات بلند کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ بیویوں، آپ کو اچھے کپڑے پہننے سے نہیں روکا جا رہا، بس لباس میں چند باتوں کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو اور اس کی ناراضگی سے بچ کر فلاح دارین حاصل کر لو۔ سب سے اول یہ کہ کپڑا حسب توفیق خریدو، اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کر کے پریشانی میں مت پڑو۔ دوسرا، اس کا فیشن شریعت کے خلاف نہ ہو، یعنی لمبائی میں پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہو اور آستینیں پوری ہوں، اوڑھنی اتنی باریک نہ ہو کہ سر کے بال نظر آئیں، کرتے وغیرہ اتنے تنگ نہ ہو کہ جسم کی بناوٹ نظر آئے، اور کوئی لباس نہ مردوں کے لباس کے مشابہ ہو نہ کفار کے لباس کے مشابہ ہو، کہ ان دونوں چیزوں کا بہت رواج ہو رہا ہے۔ عورتیں مردوں کی طرح پتلون اور یہود و نصارہ کے عریاں لباس پہننے لگ گئی ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ خدا کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہ بنے۔ اسی طرح لباس میں خوشبو لگا کر باہر نہ نکلو، نہ لباس کو دکھاوے کی نیت سے پہنو، بس ان شرطوں کا لحاظ کرنے کے بعد اپنی اپنی پسند اور ضرورت اور آرام اور اپنے خاندانی طریقے کے مطابق جو چاہے پہنو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی نعمتیں اور برکتیں پوری کرے۔ شریعت نے کوئی رنگ اور وردی مقرر نہیں کی، صرف مندرجہ بالا اصول بتا دیے ہیں۔ اس کے اندر اپنی پسند کے مطابق بنا لو، تم خوددار بنو، کمینے لوگوں کی نقل کیوں کرو، بلکہ اپنی وضع اور حیثیت کی پابند رہو۔ یہ نہ ہو کہ آئے دن جیسے جیسے دنیا میں فیشنی لباس آتے رہیں تم بھی ان کے ساتھ بدلتی رہو۔ یہ بہت ہی گری ہوئی بات ہے، خصوصاً شریف اور دیندار گھرانوں میں تو اس کا پایا جانا انتہائی قابل افسوس ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں ایک بات اور سن لو کہ دین میں اصل خوبی اور فضیلت کی بات تو فقر و فاقہ کی زندگی اور لباس میں معمولی درجہ اور کم سے کم پر قناعت کرنا ہے، حتیٰ کہ کپڑا پرانا ہو جائے تو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس میں پیوند لگا لگا کر یہ عارضی چند روزہ زندگی گزار دینی چاہیے تاکہ پوری اتباع سنت نصیب ہو کر ہمیشہ کی زندگی میں بڑھیا بڑھیا لباس ملے، جیسا کہ شروع رسالے میں آیت کریمہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر کی تشریح میں بھی گزر بھی چکا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں سادگی اور خستہ حالی کو بھی ایک ایمانی رنگ فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں، یعنی سنو اور غور سے سنو اور یاد رکھو کہ سادگی اور خستہ حالی بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یا آپ نے مکرر ارشاد فرمایا، سنن ابی داود، یعنی ظاہری سادگی اور خستہ حالی اور زینت اور آرائش کی طرف سے بے فکری یا کم توجہی اندرونی ایمانی کیفیت سے بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایمان ہی کا ایک شعبہ اور ایک رنگ ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھیا لباس کی استطاعت کے باوجود از راہ تواضع و خاکساری اس کو استعمال نہ کرے اور سادہ معمولی لباس ہی پہنے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا بھی پسند کرے اس کو پہن لے۔ ماخوذ از معارف الحدیث۔
ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر تو آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو تجھے دنیا میں اتنا سامان کافی ہونا چاہیے جتنا مسافر اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کر، اور کسی کپڑے کو پرانا سمجھ کر پہننا مت چھوڑ جب تک کہ اس کو پیوند لگا کر نہ پہن لو۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ خالہ جان رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے نیا کپڑا اس وقت تک نہیں بناتی تھی جب تک کہ پہلے بنائے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر نہیں پہن لیتی تھی، اور جب تک کہ وہ خوب بوسیدہ نہ ہو جاتا۔ یہ سب کچھ میسر نہ آنے کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ اماں جی رضی اللہ عنہا کے پاس فتوحات اور مال بہت کثرت سے آتا تھا، جس کو وہ سب اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتی تھی۔ ہمیں اپنی ماؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں اور اللہ کے نیک بندیوں کے حال، حکایات صحابہ رضی اللہ عنہم، فضائل صدقات اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب برنی کی کتب، امت کی مائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، خواتین کے لیے 20 سبق وغیرہ کتب میں پڑھنا چاہیے۔ اس رسالے میں بھی انہی کتب سے روایات نقل کی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باندی بھی وہیں تھی، جو 5 درہم کا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی قسم کا ایک کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں جب کسی عورت کی شادی ہوتی تو میرے پاس آدمی آتا کہ 2-4 دن کو اپنا کرتا دے دو۔ موجودہ زمانے کی سب سے معزز شخصیت قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جہیز میں بقدر ضرورت، برتنوں کے دینے میں تو خلاف نہیں اگر واقعی ضرورت ہو، اور زیور کا دینا پسندیدہ ہے بشرطے کہ ایسا ہو کہ اس میں مالیت تو زیادہ ہو اور گہرائی بہت کم ہو، تاکہ ضرورت کے وقت بچیوں کے کام آ سکے، اور اپنی ہمت کے موافق ضرور دیا جائے۔ البتہ جہیز بری کے کپڑوں کا میں بہت مخالف ہوں کہ وہ عمدہ قیمتی جوڑے اس قابل تو ہوتے نہیں کہ گھر میں پہن لیے جائیں، صندوق کی زینت ہو کر گلتے ہیں۔ 1-2 جوڑے اگر قیمتی بھی بنا لیا جائے تب بھی کچھ مذائقہ نہیں کہ وہ کہیں آنے جانے میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بہت سے قیمتی جوڑے اسراف اور اضاعت مال کے سوا کچھ نہیں۔ مگر چونکہ ہماری شریعت میں تشدد اور سختی بالکل نہیں ہے، اس لیے ممانعت صرف انہی چیزوں کی گئی ہے جو ہمارے لیے سراسر مضر ہو، ورنہ فضیلت کی چیزوں میں صرف ترغیب کا پہلو اختیار کیا گیا ہے، صریح ممانعت نہیں کی گئی ہے، جس کی مثالیں احادیث میں بہت مل سکتی ہیں جو اہل علم حضرات پر مخفی نہیں ہیں۔ مثلا حدیث پاک میں عورتوں کے لیے فضیلت تو گھر میں نماز پڑھنے کی وارد ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو نماز مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی گئی ہو اس سے بھی افضل عورت کی وہ نماز ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے۔ لیکن جو عورت اس فضیلت کو چھوڑنا چاہے اور اس کا جذبہ مسجد میں آنے کا ہو تو اس کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا گیا۔ یہی حال عورتوں کے لیے زیب و زینت اور پرتکلف لباس کا ہے، اگرچہ ان کو اس بناؤ سنگار اور تکلفات سے روکا نہیں گیا، لیکن اس کے برعکس سادگی کی ترغیب ضرور بہت سی احادیث میں وارد ہے، اور دراصل یہی چیزیں زیادہ قابل لحاظ ہیں۔ باقی اس کے خلاف جو بات حد جواز میں ہوگی اس کو جائز ہی کہا جائے گا، ممنوع اور مذموم نہیں کہہ سکتے، اور نہ کسی کو کہنے کے بجز صاحب شریعت کے اس کا حق ہے۔ واللہ الموفق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔